70,000 نبیوں کی خواہش یہ تھی کہ اللہ کے رسول کے قدم ان کی قبر کے اوپر پڑ جائے۔ ارے مصطفیٰ کے غلاموں، اپنی قسمت پر جتنا ناز کرو کم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری تمہاری قبر کے اوپر نہیں بلکہ ہماری تمہاری قبر کے اندر کونین کے والی تشریف لائیں۔ صبح ربی کی سحر کا اجالا، وہ صبح ربی کی سحر کا اجالا، وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا، جسے حق نے خدا آپ سانچے میں ڈالا، وہ جس نے اندھیروں سے ہم کو نکالا، وہ برکت کا پرتو اور رحمت کا جھالا، وہ آدم و عیسیٰ سبھی کا حوالہ، وہ ہر معجزے میں نبیوں سے اعلیٰ، وہ تکوین افضل میں سب سے نرالا، وہ جس کو آدم نے نگاہوں میں دیکھا، وہ تخلیق کی قدرت کی باہوں میں دیکھا۔ ارے وہ وہ توحید رب کی سنانے ہے آیا، وہ امت کو سینے لگانے ہے آیا۔ رسول اللہ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، ارے یا رسول اللہ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، اور جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، اور ملتی نہ ہمیں بھیک حضور آپ کے در سے، ارے ملتی نہ ہمیں بھیک حضور آپ کے در سے، اس شان سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے۔ الحمدللہ آج کا یہ شاندار انوشٹھان اس رسول کی شان میں ہے جس کی بلند ہے شان، ہے بات یہ نہیں، اور جسے رب نے بنایا ہے اپنا مہمان، جس پر قربان ہے ہم سب کی جان۔ سنی اور جانتے ہیں سعید پور کی جنتا ہے مہان، کیوں؟ کیونکہ ہم سب قربان کرتے ہیں اپنے رسول پر جان۔ میں کہا کرتا ہوں یہ عزتیں، عظمتیں، رفعتیں، بلندیاں، عروج، مقام، مرتبہ، جو کچھ بھی ہمیں ملا ہے سب کچھ نالین مصطفیٰ کے صدقے ملا ہے۔ بات یہ نہیں، اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے۔ اور میں ایک بات بتا دوں، آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کو اللہ رب العزت نے توفیق بخشی کہ آپ نے جشن عید میلاد النبی اور جلوس محمدیہ کا انعقاد کیا۔ اور میں مبارکباد پیش کروں گا انجمن غوثیہ کو کہ جس نے اس شاندار محفل کا انعقاد کیا۔ اور میں ایک بات بتا دوں، ہم نے کسی دنیا دار کے نام کے جلوس نہیں نکالے ہیں بلکہ ہم نے رسول مختار کے نام کے جلوس۔ اور میں ایک بات بتا دوں، یہ عزتیں، عظمتیں، رفعتیں، بلندیاں، عروج، مقام، مرتبہ، جو کچھ بھی ہمیں ملا ہے سب کچھ نالین مصطفیٰ کے صدقے میں ملا ہے۔ اسی لیے تو میں کہا کرتا ہوں یا رسول اللہ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، ارے یا رسول اللہ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، اور جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، اور ملتی نہ ہمیں بھیک حضور آپ کے در سے، ارے ملتی نہ ہمیں بھیک حضور آپ کے در سے، اس شان سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے۔ اور ایک بات اور بتا دیں، میں کہا کرتا ہوں وہ صبح ربی کی سحر کا اجالا، وہ صبح ربی کی سحر کا اجالا، وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا، جسے حق نے خدا آپ سانچے میں ڈالا، وہ جس نے اندھیروں سے ہم کو نکالا، وہ برکت کا پرتو اور رحمت کا جھالا، وہ آدم و عیسیٰ سبھی کا حوالہ، وہ ہر معجزے میں نبیوں سے اعلیٰ، وہ تکوین افضل میں سب سے نرالا، وہ جس کو آدم نے نگاہوں میں دیکھا، وہ تخلیق کی قدرت کی باہوں میں دیکھا۔ ارے وہ توحید رب کی سنانے ہے آیا، وہ امت کو سینے لگانے ہے آیا۔ ہماری کوئی حیثیت نہیں کہ ہم رسول کا مقام اور شان اور بیان کر سکے۔ مصطفیٰ کریم کے غلاموں جانتے ہو، حضرت امام ابن شامی لکھتے ہیں کہ ایک دو لوگ نہیں، امام شامی لکھتے ہیں کہ 70,000 نبیوں نے اپنا دیش چھوڑا، اپنا وطن چھوڑا، اپنا ملک چھوڑا، اور وطن چھوڑ کر کے اپنا دیش چھوڑ کر کے مکہ آئے۔ کہاں آئے؟ مکہ آئے، اور مکے میں رہے۔ کیوں رہے؟ حضرت امام شامی لکھتے ہیں کیونکہ اللہ کے ان انبیاء اکرام کو پتا تھا کہ اللہ کا آخری پیغمبر جس نبی کا میلاد اور جنم دن منانے کے لیے حاضر ہوا، جس نبی کی تاریخ پیدائش منانے کے لیے آئے ہیں، جس نبی کا برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے کے لیے آئے ہیں، اس نبی کی شان اور مقام دیکھو۔ حضرت امام شامی لکھتے ہیں کہ ان انبیاء اکرام کو معلوم تھا کہ اللہ کا آخری پیغمبر، اللہ کا حبیب مکین گنبد خضرا مکے میں مبعوث ہوگا، تو ان انبیاء اکرام کی خواہش یہ تھی کہ جس زمین پر وہ مبعوث ہو ہم رہیں تاکہ ہماری ان کی ملاقات ہو جائے، تاکہ ہمیں کون
کونین کے والی کا دیدار میسر ہو جائے. اور حضرت امام شامی لکھتے ہیں کہ صرف وہیں پر رہے نہیں بلکہ اسی مکے کی زمین میں دفن ہو گئے. کہاں دفن ہو گئے؟ مکے کی زمین میں. رہنا تو سمجھ میں آتا ہے لیکن دفن ہونے کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت امام شامی لکھتے ہیں کہ ان انبیاء اکرام کے دفن ہونے کی وجہ یہ تھی کہ ان کو معلوم تھا کہ اللہ کا آخری پیغمبر مکے میں مبعوث ہوگا تو ہم رہیں تاکہ ہماری ان کی ملاقات ہو جائے، اور اگر ہم نہ رہے، بایات نہ رہے، تو کم سے کم ہمارا مدفن ان کے زمین پر بن جائے تو ہو سکتا ہے کسی روز اللہ کے آخری پیغمبر کے قدم، اللہ کے حبیب کے قدم ہمارے قبر کے اوپر پڑ جائے گا تو ہمارے لیے خوش نصیبی کا باعث ہوگا. 70,000 نبیوں کی خواہش کیا تھی؟ 70,000 نبیوں کی خواہش یہ تھی کہ کونین کے والی کے قدم، مکین گنبد خضرا کے قدم، اللہ کے رسول کے قدم، اللہ کے حبیب کے قدم ان کی قبروں کے اوپر پڑ جائے. یہی تو تھی نا. اب میں جو جملے کہنے جا رہا ہوں، مصطفیٰ کریم کے غلاموں، اپنی قسمت پر جتنا ناز کرو کم ہے. 70,000 نبیوں کی خواہش یہ تھی کہ اللہ کے رسول کے قدم ان کی قبر کے اوپر پڑ جائے. ارے مصطفیٰ کے غلاموں، اپنی قسمت پر جتنا ناز کرو کم ہے. کیوں؟ کیونکہ ہماری تمہاری قبر کے اوپر نہیں بلکہ ہماری تمہاری قبر کے اندر کونین کے والی تشریف لائیں. اسی لیے تمہیں کہا کرتا ہوں، ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، ہے سراپا اجالا، بولے ہمارا نبی ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی. ہمارا نبی، ارے جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہمارا نبی، ہے وہ جگ سے نرالا. ہمارا نبی. اور آب کوثر پئیں گے تو صرف اس لیے پیا ہے نا، پینا یا نہیں. الحمدللہ آپ اس جلوس میں آیا، آپ نے پسینے بہائے ہیں اپنے، ہے نا، آپ نے اپنی مشقتیں محنتیں کر کے پسینہ بہایا ہے. خدا کی قسم تم نے جو پسینہ بہایا ہے نا، مصطفیٰ کریم تمہارے لیے جنت میں آب کوثر بہائیں گے. ہے بات ہی نہیں. ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی. ارے جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے وہ جگ سے نرالا. ارے آب کوثر پئیں گے تو صرف اس لیے، آب کوثر پئیں گے تو صرف اس لیے، ارے ہم کو دے گا پیالہ، ہم کو دے گا پیالہ. اور کوئی نبی نہ اب قیامت تلک آئے گا، کوئی نبی نہ اب قیامت تلک آئے گا. آخری ہے شمارہ، آخری ہے شمارہ. میں ایک آخری بات کہہ دوں، مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، میلاد منانے آئے ہو نا تو میرے رسول کا کیریکٹر دیکھو. آج ضرورت اس بات کی ہے. اور میں ایک بات بتاؤں، الحمدللہ ہم اہل سنت ہیں، اور اہل سنت گستاخوں کے ٹولے کا نام نہیں ہے بلکہ اہل سنت مصطفیٰ کے وفاداروں کا نام ہے. بات یہ نہیں جانتے میرے نبی نے اعلان نبوت کب کیا؟ میرا نبی نبی ہے، بشارتیں بتا رہے ہیں کہ نبی، قرائن بتا رہے ہیں کہ نبی ہے، جاننے والے جان رہے ہیں کہ نبی ہے، لیکن اعلان نہیں کرتے. اعلان کب کرتے ہیں؟ علماء موجود ہیں، ان سے پوچھے 40 سال کی عمر میں. اور اعلان کرنے کی کنڈیشن کیا ہوتی، سچویشن اور بیک گراؤنڈ کیا ہوتا ہے جانتے ہو؟ اللہ کے رسول مکین گنبد خضرا صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہو کر کے فرماتے ہیں، اے مکہ والوں، اے قریش، اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر آ رہا ہے تو کیا تم مان لو گے؟ ہے بات یہ نہیں؟ یہی تو فرمایا تھا، کیا تم مان لو گے؟ سب نے کہا تھا ہم مان لیں گے. رسول خوش نہیں ہوئے بلکہ رسول نے پوچھا مانو گے تو کیوں مانو؟ ہے بات ہی نہیں. ماننے کی وجہ کیا ہے؟ اندھ بھکتی کا معاملہ تو نہیں ہے. ماننے کے پیچھے کا ریزن کیا ہے؟ تو جانتے ہو سب نے ایک زبان کہا تھا کہ مصطفیٰ جس نے 40 سال کی بہاروں میں جھوٹ نہیں بولا وہ آج ان پہاڑوں پر جھوٹ کیوں بولے گا؟ ہے بات یہ نہیں. پتہ چلا رسول کا کردار پہلے مانا گیا، کیریکٹر پہلے مانا گیا. کردار کا انکار کرنے کو والا کوئی نہیں تھا. نبوت کے منکر ہوئے، رسالت کے منکر، کردار کا انکار کرنے والا کوئی نہیں تھا. یہی وجہ ہے کہ مصطفیٰ کریم کو گالیاں بکی جا رہی ہیں لیکن امانتیں مصطفیٰ کریم کی سپرد کی جا رہی ہیں. ہے بات یہ نہیں. مصطفیٰ کریم کے راہ میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں لیکن اپنے معاملے میں فیصلے مصطفیٰ کریم سے کرائے جا رہے ہیں. کیوں؟ یہ ہے کیریکٹر. لہٰذا کونین کے والی کے در کے غلام ہو جاؤ، اپنے زندگی کو مصطفیٰ کریم کی شریعت کے مطابق گزارنے کی کوشش کرو، کیونکہ اے قوم وہی پھر ہے تباہی کا زمانہ. اے قوم
وہی پھر ہے تباہی کا زمانہ، اور اسلام ہے پھر تیر حوادث کا نشانہ، اور مٹتے ہوئے اسلام کا پھر نام جلی ہو۔ لازم ہے کہ ہر شخص حسین ابن علی ہو۔ اور میں تمام اہل سعید پور کو جشن عید میلاد النبی اور جلوس عید میلاد النبی کی تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق دے کہ ہم رسول کے شان میں، رسول کی یاد میں محفلیں سجاتے رہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔